السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب طالبات خیریت سے ہوں گی۔ آج سے ہم الحمدللہ اسلامیات اختیاری BA پارٹ 2 کی YouTube کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے نصاب کا تعارف کروانا چاہوں گی تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں اور اسی کے مطابق یونیورسٹی ایگزامز کی تیاری کیجیے۔ ہماری جو بک ہے، سلیبس ہے، اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حدیث شریف، دوسرا فقہ، تیسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام۔ یہ تینوں حصے 100 نمبر یعنی 100 مارکس پر مشتمل ہیں۔ اب ان تینوں حصوں کا تھوڑا مختصراً ڈیٹیل میں تعارف کرواتے ہوئے، میں تعارف تو کروا رہی ہوں لیکن کچھ چیزیں ہم پڑھنے میں آگے پیچھے لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تعارف حدیث ہے۔ اب تعارف حدیث 10 نمبر کی ہے۔ اس میں حدیث کا انٹروڈکشن وغیرہ ہے، حدیث کے ہسٹری ہے، کیسے حفاظت ہوئی، کہاں سے آئی، کیا کیا مسائل ہوئے اس کے حوالے سے، وہ ہم سب ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور یہ جو اس کے اندر کچھ چیپٹرز ہیں، 10 مارکس کا سوال آتا ہے یہاں سے، ٹھیک۔ دوسرا اس کا جو چیپٹر ہے تعارف فقہ، فقہ کے میننگ کیا ہیں، فقہ کی ہسٹری کیا ہے، فقہ کی اقسام کیا ہیں، تھوڑا سا فقہ کے بارے میں ڈیٹیل انٹروڈکشن پڑھا جائے گا۔ اس پورشن سے 10 نمبر کا سوال ہم لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے مطالعہ حدیث۔ اب یہ جو مطالعہ حدیث ہے، یہ ٹیکسٹ آف حدیث، حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے ڈائریکٹ ہم اسے پڑھیں گے۔ 45 احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے اس پورشن سے 20 مارکس کا کوشچن آتا ہوتا ہے، 10 نمبر کے 2 سوال ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے۔ پھر ہم دیکھیں گے مطالعہ فقہ، یعنی فقہ کا ٹیکسٹ جو ہے عربک ٹیکسٹ، وہ دیکھیں گے۔ اس میں ایک پوری آپ کی بک ہے کتاب الصلاۃ، اس کو ہم جانیں گے۔ اس پورشن سے بھی 20 مارکس کا یعنی 20 نمبر کا سوال آتا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم جانیں گے۔ پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام، یہ ایک ہی چیپٹر ہے۔ ایک چیپٹر سے مراد کے تاریخ اسلام اور سیرت النبی الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی کو اکٹھا کمبائن کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے 30 مارکس کا کوشچن آتا ہے۔ 30 مارکس میں سے 15 نمبر سیرت النبی کے ہوتے ہیں اور 15 نمبر تاریخ اسلام کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کافی سب چیپٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی جاؤں گی۔ اس کے بعد آبجیکٹیو ٹائپ معروضی سوال جو کہ لازمی ہے، یہ 10 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے، اور یہ تینوں جو ہمارے حصے ہیں سلیبس کے، حدیث، فقہ، سیرت النبی، تاریخ اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو بتا دیجیے گا۔ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو شروع میں ہی مینشن کیا کہ ہم ڈیٹیل اور ترتیب اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو سیٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے سلیبس کے پہلے چیپٹر سے، تعارف حدیث۔ چیپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی جو ہم 3rd ایئر میں بھی سیکھ کے آئے، کہ جو بھی چیپٹر پڑھا جائے گا اس کے بالکل سٹارٹ میں اس چیپٹر کے میننگ کے حوالے سے 2 چیزیں ہم یاد رکھیں گے۔ ایک اس کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ، دوسرا اس کا اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں اس کا کیا میننگ ہے۔ یہ دونوں میننگز اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں طالبات نے، تاکہ جب پیپر اٹیمپٹ کیا جائے تو ان میننگ کو سٹارٹ میں ہی اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، پیپر چیک کرنے والے پہ اچھا امپریشن آتا ہے اس چیز کا۔ حدیث کا مفہوم، میننگ، عربی زبان میں حدیث یعنی اس کی جو لغوی معنی ہے، لغوی تعریف ہے، خبر، گفتگو اور بیان کے ہیں۔ خواہ یہ خبر مذہب کے بارے میں ہو یا دنیاوی معاملات کے بارے میں ہو۔ جیسے قرآن پاک میں حدیث کو بات کے معنی میں لیا گیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ۔ اب یہ جو حدیث کا لفظ ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس کو انسرکل کر لیجئے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ اعراف
کے اندر یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو گویا یہاں پہ حدیث کو بات کے معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، یعنی حدیث کو کلام قرار دیا گیا۔ تو یہ دو جو میں نے آپ کے سامنے، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث رکھی ہے، اس کو آپ نے اچھے طرح سے ذہن کے اندر رجسٹر کر لینا ہے۔ اب جب اسٹوڈنٹس کچھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا گول ایم آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ لینا ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم پاس ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، وہ تھوڑی مشکل میں آ جاتی ہے۔ دو ہی ایم رکھ کے ہمیں چلنا ہے کہ چلیں اچھے طریقے سے پاس تو ہو جائے نا۔ اب جو آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ چاہتے ہیں بچے، وہ عربک ٹیکسٹ قرآن کا بغیر اعراب کے یاد کریں گے۔ اب جیسے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ انہوں نے یاد کرنا ہے، ساتھ ہی اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد کرنا ہے۔ پھر حدیث کا عربک ٹیکسٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا جسٹ ٹرانسلیشن کافی ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے ٹپ ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اچھا رزلٹ A+ گریڈ میں جانا چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں B/C میں ہی ٹھیک ہے ہم، تو پھر وہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو وہ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ٹرانسلیشن، قرآن کا ٹرانسلیشن اور حدیث کا ٹرانسلیشن یہ ضرور مینشن کرنا ہے۔ اس کے بغیر پاسنگ مارکس بھی نہیں ملیں گے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ہمیں ذہنوں میں رجسٹر کرنے ہیں۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ عربی زبان میں حدیث کے معنی کیا ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو ایک قرآن کی دلیل دی، ایک حدیث سے دلیل دی، لیکن اب اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں حدیث اس کلام یا خبر کو کہتے ہیں، ایسی گفتگو، ایسا کلام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر پائی جائے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں ابھی بیان کرتی ہوں۔ مثلاً یہ جو ہم نے بات پڑھی قول، فعل اور تقریر، اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کچھ ٹرمز یوز کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حدیث قولی۔ حدیث قولی جیسے قول ہے، بات، گفتگو، ایسی روایت، ایسی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان ہوا ہو، آپ کی کوئی بات بیان ہوئی ہو، آپ کا کوئی ارشاد بیان ہوا ہو، اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ مثلاً میں ایک حدیث سے آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ آپ کی قولی حدیث ہے۔ پھر اگلی بات حدیث فعلی، جس روایت میں، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا اسوہ بیان ہوا ہو، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ فجر پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تو 2 ہلکی رکعتیں یعنی 2 سنتیں گھر سے پڑھ کر نکلا کرتے تھے۔ گویا 2 چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ 2 سنتیں، فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے، وہ 2 سنتیں ہلکی ہوتی، مطلب چھوٹی رکعتیں ہوتی، اور تیسری بات کہ عموماً وہ گھر سے پڑھ کر ہی نکلا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان ہوا اس حدیث کے اندر۔ حدیث تقریری، ایسی حدیث، ایسی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا ذکر ہو، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلام یا وہ کام جو صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا یا کہا اور آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور صحابہ کو اس پر عمل کرنے سے منع نہیں کیا؟ یہ سب باتیں تقریری حدیث میں شامل ہیں۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا اب پڑھ لی ہیں۔ یعنی سنتے میں نہیں پڑھ سکا تھا، فرض سے پہلے ٹائم نہیں ملا ہوگا، یعنی وہ سو کر تھوڑا لیٹ اٹھے تو وہ ٹائم گزر گیا، تو اب میں فرض کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ آپ کی طرف سے یعنی کہ یس کا اعلان ہے، کہ آپ نے اس کو یس کر دیا، اوکے کر دیا۔ تو ایسی چیزیں حدیث تقریری میں آتی ہیں۔ الغرض علماء نے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر کہا، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے اس میں صحابہ کرام کے اقوال کو بھی شامل کیا ہے، یعنی جو صحابہ کرام کے بعد کی باتیں ہیں، ان کے کمنٹس ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس کو بھی حدیث کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ حدیث بہت وسیع مفہوم رکھنے والی ٹرم ہے۔ اس میں اس کو جو حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا لفظ ہے، اس کے لیے بعض جگہ سنت کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں حدیث کے لیے، بعض جگہ خبر کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، بعض جگہ اثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ اثر، خبر، سنت کے الفاظ آتے ہیں اس کے حوالے سے۔ بعض اہل علم نے اگرچہ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیا، یعنی سنت کیا ہے؟ آپ کا عمل، آپ کا اسوہ، اور جب اس اسوے کو بیان کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ حدیث بنتی ہے۔ یعنی حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے بعض علماء نے، کہ سنت آپ کا اسوہ ہے، عمل ہے، آپ کی عادات، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، یعنی پریکٹیکل، جو پریکٹیکل ہے وہ سنت ہے، اور جو تھیوری ہے وہ حدیث ہے، جو ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے حدیث اور سنت کو سیم میننگ قرار دیا، کہ وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علمی اختلاف ہے، ہمیں جیسے ہمارے سلیبس کے اندر لکھا ہے، ہمیں اس کو اسی طریقے سے، اسی انداز میں دونوں اہل علم کا نقطہ نظر بیان کر دینا ہے، کہ ہمارے ایک اسکول آف تھاٹ کے ہاں سنت اور حدیث کو الگ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور ایک اسکول آف تھاٹ کے ہاں ان دونوں کو ہم معنی قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دینی روایات کا پورا مجموعہ اور اس کا جو علم ہے وہ علم الحدیث کہلاتا ہے۔ یعنی علم الحدیث سے مراد، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علم الحدیث کیا ہے، تو آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتی ہیں کہ دینی روایات کا پورا مجموعہ علم الحدیث کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارف حدیث کا جو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔